اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے تھیلی سینیا کا علاج کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تھیلی سینیا ایک موذی مرض ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی امراض ہیں ان کا علاج قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو سامعین کرام، اس مرض تھیلی سینیا کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے کئی لوگوں پر آزمایا، جو بہترین کامل ترین شفا کا ذریعہ بنا اور لوگوں کو صحت ملی۔ وہ صحت یاب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے۔ تو آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کے فوائد وقتاً فوقتاً میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس عظیم عمل سے تھیلی سینیا کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، تھیلی سینیا میں جو بھی لوگ مبتلا ہیں، جن میں بوڑھے، بچے، مرد، خواتین جو بھی شامل ہیں، غور سے سنیں، توجہ فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفا پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، وہ بہت بہترین وقت ہے۔ اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشفا پڑھنے کے بعد آپ نے آقا دو جہاں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ لازماً آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو درود آپ نے پہلے دن شروع کیا اس کو آخر دن تک پڑھنا ہے، وہی درود پڑھا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 550 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 550 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اے اللہ مجھے اس مرض سے چھٹکارا عطا فرما۔ اسی طرح دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے
ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ تو اگر آپ کو بارش کا پانی مل سکے تو بہت بہتر ہے، یا آب زمزم مل جائے۔ حاجی لوگ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو ان سے آپ ایک بوتل حاصل کر لیں، 2 چمچ یا 1 چمچ آب زمزم آپ نے پینا ہے۔ آب زمزم پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا بارش کے پانی پر۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے مسلسل 28 دن یہ عمل دہرانا ہے، بار بار آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تو محترم سامعین کرام، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سوال کریں گے تو اللہ رب العزت خالی نہیں بھیجتے۔ اللہ رب العزت ہر آدمی کی التجا سنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق حقیقی سے اپنی صحت کا سوال کریں کہ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے یہ عمل 28 دن کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن زور کے بعد یہ وظیفہ شروع کیا تو پھر آپ کو روزانہ زور کے بعد پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد شروع کیا تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے افضل وقت ہے زور کے بعد، عشاء کے بعد۔ زور کے بعد آپ کو کوئی اور کام بھی پڑ سکتا ہے، کسی اور جگہ جانا بھی کسی وجہ سے بامر مجبوری جانا پڑ جائے، تو اس لیے بہتر وقت عشاء کا ہے۔ میرے خیال سے آپ عشاء کے بعد 10 بجے رات کو اس کو پڑھیں تو مسلسل 28 دن آپ روزانہ بلا ناغہ 10 بجے شروع کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں اور 10 بجے آپ شروع کر لیں۔ 2 نفل صلاۃ الشفا پڑھ کر پھر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر آپ 550 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر آپ دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس آب زمزم ہے یا بارش کا پانی ہے تو اس پر بھی دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے تو والدین اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح 28 دن آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے۔ 28ویں دن آپ بے شک چیک کروا لیں، وہ مرض بالکل اس طرح ہوگا جس طرح آپ کو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح محترم سامعین کرام، اس عمل پر کامل یقین رکھ کر کریں۔ جب آپ یقین کریں گے تو ضرور اللہ رب العزت آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔